السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کی تفسیر کا جو سبق ہے وہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ، تو توجہ سے بیٹھے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے واسطے وجہتن، ایک قبلہ تھا، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جمیعاً سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ومن حیث خرجت، اور جس جگہ سے آپ نکلے سفر میں، فولی وجہک، بس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ چہرہ پھیرنا، للحق من ربک، البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نہیں ہے بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکل کر جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس آپ پھیرے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُمَا كُنتُمْ، اور اے امتیوں جہاں کی بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیرو اپنے چہرے شطر اس مسجد حرام کی طرف، اللہ یکون، تاکہ نہ ہو للناس، لوگوں کے واسطے، علیکم، تمہارے اوپر، حجتاً، کوئی الزام، الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسول منکم، تم میں سے، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم، اور وہ تمہیں ہدایت تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور دانائی کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، ما ان چیزوں کی، لم تکونوا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی، وہ میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ پانچوں نمازوں کی فرضیت اس سے پہلے قبلے کا مسئلہ خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے، یعنی نماز میں اتنا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے۔ معراج کی رات 5 نمازی فرض میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مکہ مکرمہ میں تھے، اور معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین 3 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نفلی نماز کو وضو کا طریقہ تو ابتداءً وحی سے شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین غار حرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو وحی ملی، اسی دن جبریل علیہ السلام نے پر مارا، اور جس جبل نور کی چوٹی پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس جگہ پر آج کل عربوں نے سفید چونا ڈالا ہے، یہ
قیامت ہے کہ یہاں پر چشمہ تھا، اگرچہ وہ بتاتے نہیں ہے، تو وہاں سے پانی نکلا، وہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو وضو کا طریقہ بتایا اور پھر نماز کا طریقہ بتایا۔ تو وضو اور نماز ابتداءً وحی سے شروع ہوئی ہے، اور 5 نمازیں معراج کی رات پر ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہیں نماز مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق یاد رکھنا کہ اس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نمازوں کے لیے کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی، اس کے 40 سال بعد یہ تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ چھوٹی سی جگہ تھی، چھین چپر ڈال کر وہاں نمازیں پڑھتے تھے، تو اصل بانی مسجد اقصیٰ کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جن کا لقب اسرائیل ہے۔ پھر جب حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ زیادہ ہوئے تو اس میں توسیع کی گئی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے شاہی طور پر طریقے کے ساتھ اس کی وسیع کیا، تو اصل بانی اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس مسجد حرام کے 40 سال بعد بنی نبی جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، جب 40 سال اس بات کو واضح کیجئے، اس بات سے کو خود سے نشین کر دیجئے، اور مسجد حرام کے 40 سال بعد بنی، مسجد حرام کے 40 سال بعد بنی، جیسا کہ بنی بخاری شریف میں کی روایت میں آتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو 16 یا 17 مہینے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین طبعی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، اس واسطے کہ عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی، اور آپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ ان لوگوں سے قبول اسلام کی توقع دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ تھی، کیونکہ یہود و نصارہ ضدی لوگ تھے، ان سے توقع بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ، اور ہر امت کے واسطے وجہۃ القبلہ کا یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ میں ایک صخرہ نامی چٹان تھی جو کافی بڑی تھی، اور نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے لیے یہ کعبۃ اللہ قبلہ مقرر فرمایا ہے، اور آپ امت کے واسطے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قبلہ مقرر فرما کیا ہوا تھا۔ ہوا مولیہا، اور وہ امت اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی قولا یا فعلا نیکی کرنی ہو اس کو جلدی کرو، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، خدا جانے کہ بعد میں زندگی ملے یا نہ ملے، پھر دن کا بھی کوئی اعتبار نہیں کہ اس وقت خیر کی صلاحیت پیدا ہو، لہذا نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو یا شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو یأتی بکم اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو قیامت والے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم سب رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور ہم سے نیکی اور بدی کا سوال ہوگا، اور تم
یہ نہ سمجھو کہ قیامت آنی مشکل ہے یا دوبارہ زندگی مشکل ہے، جیسا کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ من يحيي العظام وهي رميم، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو میدان حشر میں لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رب نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان بنایا، وہی رب تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن دوبارہ لائے گا۔ جی الحمدللہ ہمارے علماء تفسیر کے جو سبق ہے وہ یہاں پہ ہم اختتام پذیر پہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اس تفسیر کا جو آج میں نے آپ لوگوں کو وہ اس کا جو تھوڑا سا تفسیر رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس آیاتوں کو جو ہم نے آج آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھے اس رکوع کا۔ تو کل جو ہے یاد ذہنشین کر لیجئے اس بات کو کہ یہ معذور کی نماز انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔